بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلہ کے ولاغ القرآن و حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیجئے گا، تاکہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ تک بلکہ دوستوں تک بھی باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ الاعراف کی آیات 33 اور 34 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی۔ ابھی تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ، اصل میں لفظ اسم استعمال ہوا ہے جس کے اصلی معنی کوتاہی کے ہیں۔ ائمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو مگر جان بوجھ کر سست چلے، اسی سے اس لفظ میں گناہ کا مفہوم پیدا ہوا ہے، یعنی انسان کا اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں قدرت و استطاعت کے باوجود کوتاہی کرنا اور اس کی رضا کو پہنچنے میں جان بوجھ کر تصور دکھانا، حق کے خلاف زیادتی، یعنی اپنی حد سے تجاوز کر کے ایسے حدود میں قائم قدم رکھنا جن کے اندر داخل ہونے کا آدمی کو حق نہ ہو۔ اس تعریف کی روح سے وہ لوگ بھی باغی قرار پاتے ہیں جو زندگی کی حد سے نکل کر خدا کے ملک میں خود مختارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ بھی جو خدا کی خدائی میں اپنی کبریائی کے ڈنکے بجاتے ہیں، اور وہ بھی جو بندگان خدا کے حقوق پر دست درازی کرتے ہیں۔ ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ مہلت کے مدت مقرر کیے جانے کا
مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہر قوم کے لیے برسوں اور مہینوں اور دنوں کے لحاظ سے ایک عمر مقرر کی جاتی ہو اور اس عمر کے تمام ہوتے ہی اس قوم کو لازماً ختم کر دیا جاتا ہو، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قوم کو دنیا میں کام کرنے کا جو موقع دیا جاتا ہے اس کی ایک اخلاقی حد مقرر کر دی جاتی ہے، بہیمانی کہ اس کے اعمال میں خیر اور شر کا کم سے کم کتنا تناسب برداشت کیا جا سکتا ہے، جب تک ایک قوم کی بری صفات اس کی اچھی صفات کے مقابلہ میں تناسب کی اس آخری حد سے فراتر رہتی ہیں، اس وقت تک اسے اس کی تمام برائیوں کے باوجود مہلت دی جاتی رہتی ہے، اور جب وہ اس حد سے گزر جاتی ہیں تو پھر اس بدکار و بد صفت قوم کو مزید کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ نوح آیات 4 تا 12 حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے اور ان کی سب سے بدتر صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف ان کی آخری صف اور سب سے بری پہلی صف ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 440۔ فوائد۔ اسلام نے مرد و زن کے باہمی اختلاف کو سخت ناپسند کیا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے اور پردہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ صفوں کی تقدیم و تاخیر کی فضیلت اور عدم فضیلت کا جو مسئلہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسی پس منظر کی روح سے ہے، کیونکہ عہد نبوی میں خواتین مسجد نبوی میں ہی آ کر نماز باجماعت پڑھتی تھیں اور ان کی صفیں مردوں کے آخر میں ہوتی تھیں۔ گیلری یا الگ گوشے کا انتظام نہیں تھا، اس لیے مردوں کی پہلی صف کو سب سے بہتر قرار دیا گیا کیونکہ وہ عورتوں میں سب سے دور ہوتی ہے، اور عورتوں کی آخری صف کو سب سے بہتر فرمایا کیونکہ یہ بھی مردوں سے سب سے دور ہوتی ہے۔ اس کے برعکس مردوں کی آخری صف عورتوں کی پہلی صف کے قریب اور عورتوں کی پہلی صف مردوں کی آخری صف سے متصل ہوتی تھی، اس لیے انہیں بدتر قرار دیا۔ اس میں خیر یعنی بہتر اور شر یعنی بدتر سے مراد ثواب کی کثرت و قلت ہے، ورنہ نمازیوں کی کسی صف میں بھی شر یعنی نقصان کا پہلو نہیں ہے، ہر صف میں خیر ہی خیر ہے، لیکن مذکورہ پہلو کی وجہ سے مردوں کی پہلی صف اور عورتوں کی آخری صف زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور مردوں کی آخری صف اور عورتوں کی پہلی صف میں ثواب کم ہے۔ محترم ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 33 اور 34 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، اور دوستوں کو سے بھی شیئر کر لیجیے گا جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک بھی باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور سب دوستوں کا اللہ تعالیٰ حامی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد
اعزا کارو دوستوں احباب کے علاوہ اس ناشیز کو بھی انہیں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا بلاگ یہیں، پسند آیا تو ضرور سب شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔